वेलकम टू जाविया। मैं हूं लियाब हारून नासिर और मैं हूं इल्हाम हारून नासिर. Thank you for tuning into Zavia. In today's episode, we are going to see how we are disobeying God's word and His Spirit, and we are going to see the consequences that we face in our lives after we disobey God. In today's episode, we are going to discuss about disobeying God and the word of God. But first of all, I would like to thank all the viewers and all the people who have been posting their emails and sending their positive feedback about Zavia. Thank you very much for your beautiful messages and for all your sharings. We really appreciate. And let's start today's discussion about disobeying God's messages and word. آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ گناہ اور نافرمانی میں فرق کیا ہے، اور جب ہم لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی میں وہ تمام کانسیکوینسز لے آتے ہیں بغیر کچھ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کانسیکوینسز ہمیں کس طرح سے اور کس لیے افیکٹ کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری ڈسکشن خاص طور پہ نافرمانی کے لیے اس لیے ہے کیونکہ آج کل کے ان تمام حالات اور واقعات میں ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نافرمانی خدا کے کلام کی اور خدا کے میسیجز کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ پہلے اس چیز کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم لوگ ہماری پوری زاویہ کی ٹیم میں نافرمانی کے بارے میں ریسرچ کی، اور کلام مقدس میں جہاں جہاں لوگوں نے، خدا کے انبیاء نے اور بادشاہوں نے نافرمانی کی اور ان کو کیا کیا کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا، یہ تمام چیزیں آج ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم سب لوگ ان تمام کانسیکوینسز کو اور ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو نافرمانی سے دور رکھیں، اور ہم لوگ تمام تر جو خدا کے پلانز ہیں اور خدا کے جو میسیجز ملتے ہیں ہمیں، جو ہمیں بر وقت وہی عمل میں لانا چاہیے، ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم وہ سب کچھ کریں۔ ڈسوبیڈینس اور سن میں کیا فرق ہے؟ گناہ اور نافرمانی میں کیا فرق ہے؟ کیا نافرمانی گناہ نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ گناہ جو ہے وہ ہم لوگ کبھی بغیر جانے بوجھے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایک گناہ گنا جاتا ہے۔ لیکن نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہوگی: the knowledgeable act of doing wrong۔ نالجبل اس وجہ سے کیونکہ ہم جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جب ہم کلیئر انسٹرکشنز ہمیں خدا کی روح دیتی ہے، تب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہمیں کس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزارتے، اور ہم خدا سے آرگیو کرتے ہیں کہ اس کے رولز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، بلکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم اپنے منہ سے تو نہیں کہتے، پر ہم اپنے ایکشن سے شو کرتے ہیں، اور خدا جو ہے ڈس اوبیڈینس کی سزا ہمیں بہت جلد دیتا ہے۔ اس کی پرفیکٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہوگی کنگ سولومن کی۔ خدا ان کے خواب میں 2 دفعہ آیا، اور اس کنگ سولومن کو بہت کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، پر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد جو ان کو فیس کرنی پڑی چیزیں، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی پشت کو جو چیزیں فیس کرنی پڑی وہ صرف ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اس ٹاپک کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم آج اپنی زندگی میں نافرمانی خدا کی اور اس کے کلام کی کس طرح سے کرتے ہیں۔ پہلی نافرمانی کلام کے مطابق آدم اور حوا نے باغ عدن میں کی، اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہماری زندگی میں ہوئے، اور ہم لوگوں کو کس طریقے سے وہ تمام چیزیں آج بھی فیس کرنی پڑی، ہم لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ اپنی زندگی میں جو خدا نے ہم لوگوں کو جن تمام کاموں سے منع کیا ہے، جب ہم لوگ وہ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ہماری زندگی میں کیا کچھ لے کر آ رہی ہیں، آج ہم لوگ یہ ضرور جانیں گے۔ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، اور وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں باغ عدن میں صرف ایک سمپل ایک ان کو حکم دیا گیا تھا کہ باغ کے بیچ میں جو درخت لگایا ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ It was very simple. It was
the most simplest law or commandment we can ever have in our life. لیکن ان لوگوں نے اس بالکل سمپل سے ایک کمانڈمنٹ کو, ایک حکم کو نہیں مانا, اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہوئے کہ وہ خدا کی حضوری سے باہر آ گئے. آج جب یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگ اپنی زندگی میں جو نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہماری زندگی ہم لوگ نافرمانیاں ضرور کر رہے ہوتے ہیں. نافرمانی وہ ہوتی ہے جو خدا کے حکم اور خدا کی کمانڈمنٹس اور خدا نے جو کچھ ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں ان کے اگینسٹ چلتے ہیں, تو اور جانتے ہیں ان انسٹرکشنز کو کہ خدا نے ہمیں کیا کچھ کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن ہم لوگ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. That is disobeying God. Sin is something جس کے بارے میں ہم لوگ نا واقف ہوتے ہوئے ہم لوگ جو کام کریں وہ گناہ ہے, لیکن نافرمانی خدا کے حضور اس کی کانسیکوینسز جو ہیں اس کی سزا زیادہ ہے. جب ہم لوگ پلین میں ٹریول کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اسموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس لکھا ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ بریک, ڈو ناٹ ٹچ اور ڈو ناٹ ڈس الارم دس کریکر. لیکن وہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈو ناٹ میس ود اٹ یا ڈو ناٹ بریک اٹ, بٹ دیر آر ڈفرنٹ ورڈس بینگ یوزڈ ان دوز انسٹرکشن. ریزن بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو کورٹ کیس کے اندر ان کو کسی قسم کی کوئی اور چیزوں کا اور ورڈ ٹربل کا سامنا کرنا پڑے. لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سمپل کلام مقدس میں جتنے بھی احکام ہیں دے آر سمپل. وہاں پر کوئی ورڈز پلے نہیں ہے, اٹس آل سمپل, اور ہم لوگ انہی خداوند کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے اگینسٹ جاتے ہیں. میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا زبور 78 اور اس کی 10 آیت. انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا, اور اس کا عمل جو اس بنی اسرائیل قوم کو بھگتنا پڑا وہ ہے 78 زبور اور اس کی 40th ورس, جو کہ ہے کتنی بار انہوں نے بیابان میں سے سرکشی کی اور صحرا میں اس سے آزردہ کیا, اور وہ پھر خدا ان کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا. یہ تمام چیزیں جب ان لوگوں نے کی تو ان لوگوں کا سفر بھی بڑھتا چلا گیا, اور وہاں پر ان کو مختلف وباؤں کا سامنا کرنا پڑا, مختلف مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا. آج ہماری روحانی زندگی بھی مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے. آج ہماری روحانی زندگی بھی بہت ساری بیماریوں کا سامنا کر رہی ہے. بہت ساری ایسی مشکلات ہیں ہماری روحانی زندگی میں, روحانی ترقی میں, جو کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے ہم لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم جان نہیں رہے ہیں کہ ہم لوگ روحانی طور پہ کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں. اس کا ایک پہلا قدم جو بہت اہم قدم ہے اور وہ ہے نافرمانی. جب ہم لوگ خدا کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں تو ہم لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کی زندگی کے بقایا روحانی زندگی کے بقایا دروازے تو بند ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک چھوٹا سا دروازہ جو کہ ڈس اوبیڈینس ہے وہ ہم کھلا رکھتے ہیں. by even if we are not following one rule, ہم لوگ پھر بھی we are disobeying God's rules. اور یہ ہم بہت آرام سے اپنی زندگی کا دروازہ شیطان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں. اور جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شیطان ہے وہ شیر ببر کی طرح گرجتا ہے, اس کے پاس وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں داخل ہو سکے. He is at a disadvantage. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں نافرمانی کے ذریعے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں, جب ہم شیطان کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں داخل ہو, تو وہ آتا ہے اور ہماری زندگی میں ہر ایک پرسکون چیز, ہر ایک پرسکون جو ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جو ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اور ہم لوگوں کی روحانی زندگی ٹربلڈ ہو جاتی ہے. We stop growing without even realizing کہ ہم لوگوں نے کون سا دروازہ ہے جو اپنی روحانی زندگی میں کھلا چھوڑا ہوتا ہے. روحانی زندگی میں ہم لوگوں کو تمام تر پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لیکن ہم لوگوں کو جو ہماری دنیاوی زندگی ہے ان میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر میں حوالہ دینا چاہوں گا ساؤل بادشاہ کا. سیموئیل نبی نے جب ساؤل بادشاہ کو بتایا کہ جب انہوں نے خدا کے احکام کو نہیں مانا
تب ساؤل بادشاہ سے اس کی بادشاہت جو ہے وہ لے لی گئی تھی۔ پہلا سموئیل اس کا 13 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ نافرمانی، جب ہم لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو جو عہدے ہمیں دیے جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان میں ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان سے باہر ہو، لیکن جو برکت، جو عہدے، جو عزت خداوند خدا ہمیں دیتا ہے، اور جب ہم لوگ خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ عمل ایک نافرمانی پہ رکتا نہیں ہے، یہ عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ عمل بڑھتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ بھی گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں خدا کی نظر میں بھی، اور یہ ہمارا گھٹنا ہم لوگوں کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اور یہ فاصلہ ہمارے اور خدا کے درمیان آ جاتا ہے۔ آج ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے، لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ خدا کی نافرمانی جب آدم اور حوا نے کی تو وہ خدا کی حضوری سے باہر آ گئے، اور اس کا تمام تر اثر ایک کئی ہزار سال پر جا کر انسان کو بھگتنا پڑ گیا جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آئے، اور خداوند یسوع مسیح is the perfect example of obeying God۔ انہوں نے جب اپنی دنیاوی خدمت کا آغاز کیا اور مصلوب ہونے تک کس طریقے سے ہر ایک چیز میں خدا کو اوبے کیا۔ He is the perfect example۔ جب پلین لینڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت ہی آرام سے ہماری سمجھ کے مطابق پلین بہت ایزیلی لینڈ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، بٹ جب پلین لینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہوا کا پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسٹریٹ لینڈ کرنا ہے تو وہ پہلے ہوا کے پریشر دیکھتے ہیں کس طرف ہے۔ اف اٹس ٹوورڈز رائٹ سائڈ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی کیلکولیشن، پائلٹ کی کیلکولیشن کے حساب سے وہ لیفٹ طرف جاتا ہے کہ وہ ہوا کے پریشر کو مینج کرتے ہوئے اس کی لینڈنگ اسٹریٹ ہو۔ یہی تمام اگزامپل ہماری اپنی زندگی میں لاگو ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خدا کے حکموں پر عمل اتنے فیصد کرنا چاہیے، یا پھر ہمارے عمل ٹھیک ہونا چاہیے خدا کے حکموں کی طرف، اس کی انسٹرکشن کی طرف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ 100% اپنا نہیں دیں گے خدا کے انسٹرکشنز کو، اس کی بات ماننے کو، تب تک ہم لوگ شاید 50 اور 60% بھی عمل میں نہ لا سکیں۔ We have to be 100% certain, we have to be 100% obeying God in everything، تب ہم لوگ 50 to 60% کامیاب ہو سکیں گے خداوند کی بات ماننے کے لیے، خداوند کی نافرمانی نہ کرنے کے لیے۔ کوئی کرس بریکر نہ آئے وہ کرس نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سے آدم سے کرس شروع ہوا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی اوبیڈینس، پرفیکٹ اوبیڈینس سے اس کرس کو توڑا۔ آج ہمارے پاس ریپینٹنس ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ ہم اس کرس کو توڑ سکیں۔ So let's focus on that breaker that Jesus has provided us with۔ اور نافرمانی کی پرفیکٹ ایگزامپل ہم لوگ کو بائبل میں سے جو ملتی ہے وہ کنگ سولومن کی ملتی ہے، اور ہم لوگ دیکھیں گے فرسٹ کنگز اس کے 11th چیپٹر میں کہ سلیمان بادشاہ جن کو خدا نے عزت، دولت، شہرت اور سب سے بڑھ کر حکمت کی روح دی تھی، ان کو خدا نے ایک کلیئر انسٹرکشن دی تھی، ایک کمانڈ دیا تھا، ایک حکم دیا تھا کہ تو نے غیر قوموں کی عورتوں کو بیاہ کر نہیں لانا، لیکن سلیمان بادشاہ نے یہی کیا، یہی نافرمانی کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ خدا نے ان کے خواب میں آ کے ان کو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، تو نے یہ ماننا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے یہ جانتے ہوئے کیا، تو یہ ان کی نافرمانی تھی اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا۔ لیکن ان پر نہیں، ان کی جنریشن میں یہ کرس کیا،
उनकी बेटे से सल्तनत छीन गई। हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने जो नाफरमानी की उसकी सजा उन्हें तो नहीं लेकिन उनकी जनरेशन में ट्रांसफर हुई। और इसी तरह से अगर हम भी ना खुदा के कलाम की, खुदा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस की नाफरमानी करते हैं तो ये कर्स हमारी जनरेशन टू जनरेशन जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज परफेक्ट ओबीडियंस, वी हैव द कर्स ब्रेकर। we can repent and we can ask for forgiveness of the Lord। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने सुलेमान बादशाह से क्या कहा। और खुदा ने सुलेमान से कहा, इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, क्योंकि तुझसे यह फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आईन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। डिसोबीडियंस इज समथिंग जो कि खुदा के गुस्से को भड़काता है। पर खुदा हमारा इतना रहीम खुदा है कि तब भी खुदा ने सुलेमान से वो सल्तनत नहीं छीनी, बल्कि अपने बंदा दाऊद की वजह से, क्योंकि खुदा एक वफादार खुदा है। खुदा ने सुलेमान पर तब भी रहम किया और उसका रहम आज भी हम पर कायम है। और वो रहम इस सूरत में है कि हम जब भी उससे अपने पूरे दिल से मुआफ़ी मांगते हैं वो मुआफ़ करने के लिए तैयार है। अगर आज भी हम सबसे बहुत सारी नाफरमानियां होती हैं, अगर हम उनका पूरे दिल से रिपेंट करें तो खुदा हमें मुआफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल, जैसे इल्हाम ने हम लोगों को ये एग्जाम्पल बताई सुलेमान बादशाह की, और इस तमाम तर जो सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी है उससे हम लोगों को एक और चीज़ सीखने को मिलती है, जो कि हम लोगों को इसका हवाला मिलता है इस्तेशना 11 बाब उसकी 28 आयत में। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है कि और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। जब हम लोग खुदा को छोड़कर, ज़रूरी नहीं कि जब तक हम लोग बुतों के आगे नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग किसी और खुदा की जगह किसी और को खुदा नहीं मानेंगे, तब तक गैर माबूदों की परस्तिश नहीं है। हम लोग अपने कामों से बहुत कुछ बता देते हैं। हम लोग जब खुदा से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत देते हैं तो ये खुदा की नाफरमानी के ज़िम्रे में आ सकता है, और आता भी है, क्योंकि हम लोग खुदा को हम लोग उस तमाम चीज़ से ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और जब हम लोग खुदा को अहमियत नहीं देते हैं तो खुदा की इंस्ट्रक्शंस और उसके हुक्मों की अहमियत हमारी नज़र में फिर उसी तरह से कम हो जाती है, और हम लोग खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाना शुरू हो जाते हैं। मैं ये जो अमल की बात है, मैं यहाँ पर इसका हवाला आपको देना चाहूँगा जो कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि हम लोग जब तमाम रिसर्च करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी बात करें वो पाक कलाम के ज़रिए से करें और तमाम रेफरेंसेस देकर करें कि हमारा पाक कलाम इस बारे में क्या कहता है। मैं तीसस पहला बाब उसकी 16वीं आयत में ये लिखा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरू और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। जब तक हम लोग अपने कामों को इस तौर से इस अमल में नहीं लाएंगे कि इस तौर से उनको हम डिज़ाइन नहीं करेंगे या फिर इस तौर से उसको तराशेंगे नहीं कि वो हमारे तमाम तर काम खुदा की फरमाबरदारी ज़ाहिर करें, तब तक हम लोग खुदा के नाफरमान रहेंगे, क्योंकि हमारे काम हमारा इनर बता देते हैं। जैसा कि यिर्मयाह उसका 43 चैप्टर और उसकी तमाम ज़बूर के 43 चैप्टर जो है मैं रेफरेंस के तौर पर बताना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि जब यहूदा का कबीला जब वो जंग के बाद बहुत थोड़े से रह गए थे और खुदा से वो पूछ रहे थे कि उनको मिस्र में जाना चाहिए या नहीं, और उन्होंने यिर्मयाह नबी को कहा था कि तू हमारे खुदा से पूछ कि हमें मिस्र में जाना चाहिए या नहीं, चाहे अच्छा हो या भला, हम लोग खुदा जो कहेगा वही करेंगे। ये उन्होंने यिर्मयाह नबी के सामने कहा, और यिर्मयाह नबी कमरे में जाकर उन्होंने दुआ की, और यिर्मयाह नबी जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खुदा की मर्जी नहीं कि तुम लोग कसदियों के आगे से भागो और मिस्र में जाओ। और यिर्मयाह नबी के सामने उन तमाम यहूदा के कबीले ने कहा कि तू झूठ बोलता है, ऐसा खुदा ने नहीं कहा।
خدا نہیں چاہتا کہ کسبی ہمیں ماریں اور ہم لوگ مصر میں نہ جائیں، کیونکہ وہ اس وقت ان کی سوچ تھی، ان کی سمجھ تھی کہ مصر میں بھاگ جانا ہی ان کے مطابق ایک ان کا بچاؤ تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ آپ یہ تمام 43 چیپٹر پڑھیں اور یہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طریقے سے 1 بائی 1 کرتے کرتے وہاں پر پھنس گئے تھے۔ تمام تو ان کے سرکمسٹانسز، ان کا یہ جو خداوند کی نافرمانی انہوں نے کی، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا۔ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے کہ وہ تمام چیزوں نے ان کو گھیر لیا، ان کو ایسا گھیر لیا کہ ان کو وہاں پر قحط، وبا اور تلوار کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہم لوگ جو ہماری سوچ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ہم لوگ پریزنٹ کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے ہم لوگوں کو، ہماری 70 سال زندگی ہے تو خدا کبھی بھی ہم لوگوں کو 70 سال کا بارے میں نہیں بتاتے ہیں، بلکہ God always gives us only 24 hours to live and to decide and to plan, because God knows that humans cannot plan or cannot manage more than 24 hours. اسی لیے خدا نے ہم لوگوں کو صرف 24 گھنٹے دیے ہیں، اور اگلے دن کی خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگلے دن کا خدا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ 70 سال سے بھی زیادہ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہی کام ادھر یہودا کے قبیلے نے کیا، خدا کی نافرمانی کی۔ خدا ان کو بچانا چاہتے تھے اس قحط، وبا اور کال سے جو سخت وہاں پر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے مصر میں چلے گئے اور وہاں پر قحط پڑا، وبا آ گئی، وہاں پر کال تھا، وہاں پر تلوار سے وہ لوگ مارے گئے، اور خدا ان تمام چیزوں سے انہیں بچانا چاہتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی اپنی روحانی زندگی میں ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو قحط اور جو وبائیں اور جو کال آنے والے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ساری ہماری روحانی زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں، ہماری روحانی زندگی میں خدا ہم لوگوں کو اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایسے بہت سارے لوگوں سے ملیں جو ہم لوگوں کو اسپرچولی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے کمیونٹی میٹنگز، یا پھر ایسے گروپس، یا پھر ایسا کوئی سنگل پرسن ہے جو ہم لوگوں کو اسپرچولی ڈی موٹیویٹ کرے، اسپرچولی اس طور سے افیکٹ کرے کہ ہم لوگ خدا سے دور ہوں یا خدا کی نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ یہ خدا ہرگز نہیں چاہتے، اور جب خدا ہمیں منع کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے، تو ہم لوگ چونکہ شارٹ ٹرم پلان کرتے ہیں، وہ آنے والی مصیبت، وہ آنے والی تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں جو خدا ہمیں جن سے منع کرتے ہیں، جیسے سلیمان بادشاہ نے کیا۔ سلیمان بادشاہ کو خاص طور پہ خدا نے منع کیا تھا کہ ان غیر قوم کی عورتوں کو بیاہ کر نہیں لانا۔ سلیمان بادشاہ نے وہی کیا۔ یہودا کے قبیلے کو منع کیا کہ انہوں نے مصر میں نہیں جانا، کیونکہ آگے کال ہے، وبا ہے، تلوار سے مارے جائیں گے، تم نے نہیں جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب خدا نے اپنے لوگوں کو کسی چیز سے منع کیا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ He cares for us. He cares for us. That's why he sent his only begotten son for us. کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوں، مردوں میں سے جی اٹھیں، اور ہم لوگ ایک نئی زندگی پائیں۔ یہ اس حد تک خداوند باپ ہماری کیئر کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم لوگ خدا کے حکم اور ان کی انسٹرکشن نہیں مانتے تو ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، بیکاز He is the caring Father. He is the Father of love. He is love. تو پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب خدا ہمیں منع کر رہے ہیں تو اس میں ضرور ہی ہمارا نقصان ہے، اس میں ضرور ہی ہماری روحانی موت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ضرور ہی کوئی ہمارا ایسا روحانی نقصان ہے یا دنیاوی نقصان ہے جس سے خدا ہمیں منع کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ منع نہیں ہوتے، کیونکہ ہم لوگ کچھ وقت کا پلان کر کے we want to live in a moment, and we should not, because being the children of God, we are not here to live for a moment. We have a life ahead, and we are answerable to God. ہم لوگوں کو اپنی تمام زندگی کو پلان کرنا ہے۔ نافرمانی ایک واحد گناہ ہے جو ہم میں اور خدا میں فاصلہ لے آتی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ، اور انسان اس بارے میں جانتا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے بنا
اس بات کو ریئلائز کیے کہ ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، جو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ خدا کی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ خدا نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تو ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، برملا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک جھوٹ ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اس تعلق سے ایک سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویتنام میں ایک دفعہ ایک لڑکا جو کہ کچھ انگلش ٹیچرز کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، اور وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور 52 لوگ تھے جو کہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اور چونکہ وہاں پر کچھ پرسیکیوشن چل رہی تھی تو کچھ آرمی کے 4 لوگ آئے اور اس کو پکڑا اور اسے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ رہے ہو، تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو۔ تو وہ لڑکا چونکہ جوان تھا اور بہت ہی کم عمر تھا تو وہ ڈر گیا، اور اس نے ڈر کر کہا کہ نہیں، ہم لوگ بالکل بھی نہیں بھاگ رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ تو یہیں پر رہیں گے، اور وہ چاروں وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ لڑکا اور اس کے تمام تر باقی کے 52 لوگ جو اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ شپ تیار کر رہے تھے۔ اس لڑکے کو یہ ریئلائز ہوا کہ کچھ دیر پہلے وہ دعا کر رہا تھا اور اس اگلے لمحے اس نے جھوٹ بول دیا۔ اس سے دعا کی، خدا اگر تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں سچ بولوں تو یہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیں، کیونکہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ اف اٹس یور ول کہ میں ان کو سچ بتاؤں تو یہ ضرور ہی واپس آئیں۔ اگلے دن جب وہ چند گھنٹے رہ گئے تھے اس کے بھاگنے میں، وہ لوگ دوبارہ واپس آئے اور اینڈ they were all armed اینڈ اس کو پکڑا اور اس کو زور سے نیچے گرایا اور اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بھاگ رہے ہو یہاں سے۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کہتا ہے کہ یس، میں بھی بھاگ رہا ہوں اور میرے ساتھ 52 لوگ اور بھی ہیں۔ تو وہ چاروں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ تمام لوگ ان چاروں کے ساتھ بھاگے، سمندر میں جب جا رہے تھے، اور when they were in the middle of that sea، وہ سب میرین کے لوگ تھے، وہ 4 سولجرز، اور انہوں نے ان کو ہیلپ کی بڑے بڑے طوفانوں سے بچنے کے لیے، بیکاز وہ جو 52 لوگ تھے ان میں سے ایک بھی نہیں جانتا کہ ہاؤ ٹو سیل اے شپ، اور خدا نے وہ وہاں سے ان کو مدد پہنچائی۔ تو جب ہم لوگ ہر اپنی چھوٹی چیز میں، ہر ایک چھوٹے چھوٹے کام میں خدا کی فرما برداری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا ہر طور سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہماری سوچ میں۔ اور اس وقت جو لڑکا جس کے آگے آرمی سولجرز کھڑے تھے، وہ کتنا ڈرا ہوا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا کہ میں سچ کیسے بولوں، یہ لوگ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے۔ لیکن اس نے ہمت کی اور اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور اس کو خدا کی طرف سے وہ مدد ملی جو کہ شاید اگر وہ جھوٹ بول کے سمندر میں چلا جاتا، سمندر میں مر جاتا، ان تمام طوفانوں میں گھر جاتا، وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکتا، نہ وہاں سے بھاگ سکتا۔ لیکن چونکہ وہ خدا کا فرما بردار تھا تو خدا نے اس کے دشمنوں کو ہی اس کا دوست بنا دیا۔ یہ ہمارا خدا کام کرتا ہے جب ہم لوگ اس کی فرما برداری کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ when we decide کہ ہم لوگ we will obey always to God, and that's what our God do۔ خدا ہمارے دشمنوں کو ہی ہمارا دوست بنا دیتے ہیں۔ when we humans set boundaries for good، تو ہم لوگوں کا خدا جو ہے وہ ہمارے ارد گرد باؤنڈریز، جو پیرامیٹرز ہوتی ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنے میں ہم کچھ دیر کر دیتے ہیں، ایز ان ہم لوگ اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ اور سمجھنے کے لیے بہت دیر کر دیتے ہیں۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ برا نہیں ہوگا، پر ہم لوگ اگر اس نظریے سے دیکھیں that he is a caring and loving father who is always there to help us، تو ہم لوگ جانیں گے اس کی پیار اور اس محبت کے لیے جس سے اس نے ہمارے لیے وہ باؤنڈریز اور وہ پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو ہمارے لیے برا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور ورس پڑھنا چاہوں گا جو کہ ہم لوگوں کو ریفرنس کے طور پہ میں دے سکتا ہوں، افسیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ کلام میں ہم لوگوں کو خدا اپنے فرزند کہتے ہیں،
بے شمار جگہوں پہ خدا نے ہم لوگوں کو نئے عہد نامے میں ویسے بھی خدا ہمیں اپنے فرزند کہتے ہیں. آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا ان تمام تر پیرنٹس سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کے بچے کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یو کین اسکول دیم، اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ واٹ دے شوڈ ڈو اینڈ واٹ دے شوڈ ناٹ. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ آ کر آپ سے معافی مانگتے ہیں تو آپ ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. آپ ان کی وہ تمام نافرمانی بھول جاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے سے ایسا نہیں کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، اور آپ لوگوں کی محبت پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہو جاتی ہے. کبھی کم نہیں ہوتی آپ کی محبت اپنے بچوں کے لیے، لیکن کچھ وقت کے لیے آپ کی ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بچے ریئلائز کریں کہ انہوں نے نافرمانی کر کے غلط کیا، کیونکہ نافرمانی میں انہی کا نقصان ہوتا ہے، اور آپ لوگ بینگ پیرنٹس ان کو بچانا چاہتے ہیں اس نقصان سے. یہی حساب اور یہی عمل ہمارے خدا باپ کا ہے، جو ہمیں اپنے پاک کلام میں اپنے فرزند کہہ کر بلاتا ہے. اور یہاں پر افسیوں اس کا دوسرا باب اس کی دوسری آیت میں جو کہ صاف صاف لکھا ہے کہ جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. یعنی کہ ہم لوگ خدا کے فرزند ہیں، اب وہ روح نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر دوبارہ عمل نہیں کرنا. خدا ہمیں اپنا فرزند کہتے ہیں، کیونکہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو ہم لوگ معافی مانگیں خدا سے اور ان کی فرمانبرداری کریں گے. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور پھر نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو ہرگز ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم لوگ نافرمان اولاد ہوتے چلے جا رہے ہیں خدا کی. وہ اولاد جن کے بارے میں صاف خدا نے کہا ہے کہ وہ اس دنیا کی روح کی پیروی کرتے ہیں جو کہ بے شمار گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے. وہ ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں خدا کی. ہم لوگوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہم سب کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خدا کے حکموں پر، اس کے انسٹرکشن پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. نتیجہ خدا دے گا، نتیجہ خدا کے ہاتھوں میں. لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کا کون سا بیٹا یا بیٹی کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے فرمانبردار بن جائیں. اور یہ خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ بات ہے جب ہم پورے دل سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کے فرمانبردار بن جائیں اور خدا کو پسند آئیں. ہم لوگوں نے بھی خدا کے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے. And we have to give our 100% to be the children of God who obeys His every commandment, His every instruction. Because this is how we can have a healthy and a very fruitful spiritual life. Let's get back on track with God. Let's repent and get moving forward with God. For God is with us and He is not against us, He is with us. Thank you very much for joining us today. Thank you very much for watching us. Keep obeying God and you will have a very successful life, a very blessed life. Thank you very much.